أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. یہ سورۃ الحجرات کی 12ویں نمبر کی آیت کریمہ ہے. جیسا کہ گزشتہ سنیچر آپ کے سامنے یہ بات بیان کر دی گئی تھی کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 ایسی بیماریوں کو بیان فرمایا ہے جن کو پہچاننا بڑا مشکل ہے، کیونکہ ان تینوں بیماریوں کا تعلق اندرونی حالات سے ہے. کبھی آدمی ان گناہوں کے اندر، ان بیماری کے اندر مبتلا ہوتا رہتا ہے اور اس کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اس کی تاکید فرمائی، اس کے ممانعت فرمائی، تاکہ یہ بیماری کہیں بڑھتے بڑھتے لا علاج بیماری نہ ہو جاوے. اب وہ 3 بیماری جن میں سب سے پہلی بیماری گزشتہ سنیچر بیان کی گئی تھی کہ وہ بدگمانی ہے، کہ آدمی اپنے آپ کو بدگمانی سے بچائے. دوسرے نمبر کی بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا، اور تم تجسس سے اپنے آپ کو بچاؤ، آپس میں جاسوسی نہ کرو. ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپس کے اندر جاسوسی نہ کرو، کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، کسی کے عیب کو تلاش نہ کرو. بیان القرآن میں صاحب بیان القرآن نے لکھا ہے کہ کسی آدمی کی بات کو چپکے سے سننا اور اپنے آپ کو سوتا ہوا ظاہر کر کے کسی کی بات کو سننا، جیسا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 2 آدمی باتیں کرتے ہیں، آدمی وہاں لیٹا ہوا ہے، جاگ رہا ہے، لیکن ان کی باتوں کو سننے کے لیے اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرتا ہے گویا وہ سو گیا ہے. تو صاحب بیان القرآن نے لکھا ہے کہ یہ بھی تجسس کے اندر داخل ہے، اس کو بھی جاسوسی کا گناہ ہوگا. تو کسی کی بات کو چپکے سے سننا، اپنے آپ کو سوتا ہوا ظاہر کر کے کسی کی بات کو سننا، یہ بھی جاسوسی کے اندر داخل ہے. دوسری بیماری تجسس ہے. اور یہ بات یاد رکھے، جب آدمی کسی کے بارے میں بدگمان، یہ جو 2 آخری جو بیماری بیان فرمائی ہے، عام طور پر وہ دونوں بیماری پہلے بیماری کی بنیاد کے اوپر پیدا ہوتی ہے. جو پہلی بیماری بدگمانی کی تھی کہ جب آدمی کسی کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے تو اس کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے، اس کی عیبوں کے اوپر اس کی نگاہ ہوتی ہے کہ وہ کون سا گناہ کرتا ہے، اس کے اندر کون سی عیب ہے، اس کے عیب کے پیچھے، اس کی نقل و حرکت کے پیچھے پڑتا ہے. یہاں تک کہ بعض لوگ تو مستقل ایک جاسوس اس کے پیچھے رکھ دیتے ہیں کہ اس کی جاسوسی کرو، یہ کون سا گناہ کرتا ہے، یہ کون سا برا کام کرتا ہے.
جیسا ہی اس کی کوئی گناہ کی بات یا کوئی عیب مل جاتا ہے آدمی اس آدمی کی عزت کو پامال کر دیتا ہے۔ تو یہ جاسوسی کی جو بیماری ہے وہ بدگمانی سے پیدا ہوتی ہے۔ مومن کے لیے بات درست ہی نہیں ہے کہ اپنے بھائی کی عیبوں کے پیچھے لگا رہے۔ کسی ایمان والے فرد یا کسی جماعت کے لیے بات درست نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی عیب کے پیچھے لگا رہے۔ عیب سے کون پاک ہے؟ ہر ایک آدمی عیبدار ہے، ہر ایک انسان عیبدار ہے، بلکہ ہم نے ہمارے بڑوں سے سنا کہ انسان ہونا ہی ایک بہت بڑی عیب کی بات ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کسی میں کم عیب ہے، کسی میں زیادہ عیب ہے، لیکن ہر ایک کے اندر عیب موجود ہے۔ انبیاء صرف عیب سے پاک ہے، اللہ کی ذات عیب سے پاک ہے، ورنہ ہر ایک انسان کے اندر کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہے۔ ہمارے مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ آدمی لوگوں کی عیبوں کو اندر چشم پوشی کرے اور ان کے اندر جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں کو لے کر اور ان خوبیوں کو معلوم کر کے ان کی پیروی کرے، کیونکہ عیب سے کوئی آدمی پاک نہیں ہے۔ کوئی انسان اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں عیب سے پاک ہوں تو یہ انسان نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ اس لیے اس آیت کریمہ کے اندر اس کی تعلیم دی گئی کہ آدمی لوگوں کی عیبوں کے پیچھے نہ پڑا رہے۔ کہ جاسوسی کا گناہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں البتہ جو خدا کے باغی ہے، اسلام مسلمانوں کے دشمن ہے، اپنی حفاظت اور مسلمانوں کی حفاظت کی غرض سے ان کی مکاریوں، ان کی تدبیروں اور ان کی باتوں کو اور ان کی جو تدبیریں ہیں ان تدبیروں کو معلوم کرنے کے لیے جاسوسی کرنا یا جاسوسی کروانا اس میں گناہ نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن کسی آدمی کی عزت کو، کسی اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو پامال کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں کرنا یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ اس لیے سارے مسلمان آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، دولت مند ہو غریب ہو، عبادت گزار ہو یا گنہگار ہو، ہر ایک آپس کے اندر بھائی بھائی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وصیت کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان تو اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کسی کو نیچا دکھلانا کبھی اس کے دل کے اندر اس کا تصور بھی نہیں آتا۔ جو حقیقی مومن ہوگا، کسی کی برائیوں کے پیچھے پڑنا اس کے دل و دماغ میں بھی نہیں آئے گا۔ اگر اس کے سامنے کسی مسلمان بھائی کی برائی بیان کی جائے گی تو اس کے دل کے اندر اس کی نفرت نہیں بلکہ اس کے دل کے اندر تو اس کی اصلاح کا جذبہ پیدا ہوگا، جو حقیقی مومن ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں، امت کے افراد کو آپ نے خطبہ دیا، مخاطب ہو کر فرمایا کہ لوگوں تم کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، اے مسلمانوں تم آپس میں حسد نہ رکھو، آپس میں بغض نہ رکھو، آپس میں منہ نہ موڑو، اور سارے اللہ کے بندوں بائیں بائیں ہو کر رہو۔ جب بڑے پیمانے میں جاسوسی کا کام شروع ہوتا ہے اور بڑے پیمانے کے اندر ایک دوسروں کی جاسوسی کا کام وجود میں آتا ہے تو معاشرہ بگڑتا ہے، معاشرے کے اندر خرابی آتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورۃ الحجرات کے اندر معاشرے کی تعلیم دی ہے
حالانکہ 17 یا 18 آیتیں ہیں، لیکن معاشرے کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر سمجھا دی ہے کہ زندگی کیسی گزارنی ہے، معاشرہ کیسا چلانا ہے۔ ساری بیماریاں جو بیان کی گئی ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر، یہ ساری بیماریاں موجود ہیں۔ قومیت، جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا، قومیت، خاندانی گروپ، جاسوسی، بدگمانی، غیبت، سب موجود ہے۔ معاشرے کی تعلیم دی گئی، سمجھایا گیا معاشرہ کس طرح گزارنا ہے، اور دین میں بنیاد اور دین میں اصل چیز یہی ہے معاشرہ، کہ معاشرہ کیسے بگڑتا ہے اور کیسے سدھرتا ہے، ان دونوں کی تعلیم ہے۔ جب معاشرے کے اندر بدگمانی ختم ہوگی، جاسوسی ختم ہوگی، خود بخود معاشرہ درست ہو جائے گا۔ پڑوسی سے بدگمان ہے، پڑوسی کی جاسوسی کر رہا ہے، اور غیبت بالکل عام ہے، تو کیسے معاشرہ درست ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس آیت کریمہ میں 3 بیماریوں کو، جو بڑی بھیانک اور خطرناک بیماری ہے، اس کو بیان کیا گیا کہ اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، جاسوسی سے بچاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر کے اوپر کھڑے ہوئے اور آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ جن کی زبانوں کے اوپر تو ایمان داخل ہو چکا ہے، لیکن ان کے دل کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا، اسلام داخل نہیں ہوا، سن لو، مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، مسلمانوں کی عیب کے پیچھے نہ پڑو۔ جو کوئی مسلمانوں کی عیب کے پیچھے پڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور جس شخص کے عیب کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ پڑ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، چاہے وہ آدمی اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہی کیوں نہ ہو۔ اتنے سخت الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے، اور ایسی بیماریوں کے اندر وہی آدمی مبتلا ہو سکتا ہے جن کا دل حقیقی ایمانی نور سے خالی ہو، ورنہ سچا مومن کبھی کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل ایمان کی جو بھی علامت بتائی ہے، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ کامل ایمان والا شخص وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ کوئی آدمی یوں چاہتا ہے کہ میری عیبوں کو لوگ ظاہر کریں؟ کوئی نہیں چاہتا، چاہے کتنا بھی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو۔ جب وہ نہیں چاہتا تو اپنے بھائی کے لیے کیوں یہ پسند کر رہا ہے کہ وہ اپنے دوسرے بھائی کی عیبوں کو وہ ظاہر کر رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ایمان کی کمزوری ہے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ حقیقی معنوں میں اور کامل ایمان والا ہوگا، وہ کسی مسلمان کے بارے میں بدگمان نہیں ہوگا، وہ کسی مسلمانوں کی جاسوسی نہیں کرے گا، کسی مسلمان کی عیب کو دیکھے گا تو اصلاح کی فکر کرے گا، نہ کہ اس کی عیب کو ٹارگٹ اور گناہ کی چیز سمجھ کر اس کی عزت کو پامال کرے گا۔ اس لیے آدمی ان چیزوں سے بچے۔ آدمی جب کسی کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے، جب بدگمانی اس کے دماغ میں داخل ہو جاتی ہے، تو سامنے والے آدمی کی اچھائی یا بھی اس کو برائیاں نظر آتی ہے۔ اس لیے تاکیدی حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر، وَلَا تَجَسَّسُوا، اور جاسوسی نہ کرو۔ اس کے برخلاف کہ اگر کسی مسلمان بھائی نے اپنے کسی مسلمان کی عیب کو دیکھا اور اس کو ظاہر نہیں کیا، اس کی چشمہ پوشی کی، اس کے اوپر اللہ کے رسول نے اجر کا وعدہ فرمایا۔ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی عیب کو دیکھے
اور اس کو چھپا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے دے گا، اس کے گناہوں کو چھپا دے گا۔ کتنا بڑا اجر! کوئی معمولی بات ہے؟ میدان حشر کے اندر ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دے، لیکن یہ بہت اندر کی چیز ہے۔ کسی مسلمان بھائی کی اور کسی کی عیب کو چھپانا آدمی کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آج کل ذہن ہی ایسا بنا ہوا ہے، لوگوں کو بے عزت کرو، حالانکہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے اندر، نقصان سامنے والے کا ہے۔ بیچارہ گناہ کر کے پہلے سے مر گیا ہے، اب یہ عیب کو تلاش کر کے اور اس کی عزت کو پامال کر کے اور اس کو مار رہا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اس نے بڑا گناہ کر لیا، یہ مر چکا ہے، اب اس مرے ہوئے کو زندہ کرنا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر مرے ہوئے کو اور مارو۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب آدمی کوئی بڑا گناہ کر لیتا ہے اور لوگ اس کی عزت کو پامال کرتے ہیں، اور اس کو جب یہ بات معلوم ہوتی ہے نا تو وہ یہ سوچتا ہے کہ چلو بے عزت ہو ہی گئے ہیں، اب لوگوں نے بے عزت کر دیا ہے تو اب ایک گناہ کیا ہے تو دوسرا بھی کر لو، کیونکہ اب بے عزت تو ہو ہی چکے ہیں۔ اس لیے مرے ہوئے کو مارنا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ گرتوں کو تھامو، ہمارا مذہب ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے۔ نشہ پلا کر گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرے تو تھامے ساتھی، مریلا نے مارو بدا نہ اڑا۔ اس لیے اس کا کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی نے کوئی گناہ کر لیا اور اس گناہ اور اس عیب کے اوپر اس نے آنکھ دلائی اور اس کو بے عزت کر دیا، تو اس آدمی کے اندر یہ بات ضرور آئے گی کہ جب بے عزت ہو ہی گئے ہیں تو ایک گناہ کیا آپ دوسرا بھی کر لو۔ اس لیے مسلمانوں کی عیب اگر ہمیں ظاہر نظر آ رہی ہے تو ہم اس عیب کے اوپر پردہ پوشی کریں۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ گناہ کو دیکھے تو آدمی اس کی اصلاح کی بھی فکر نہ کرے، بلکہ حدیث میں یہ ہے من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ کہ آدمی جب کسی جگہ کے اوپر گناہ کرتے ہوئے دیکھے تو آدمی اس کو اپنی طاقت ہے تو اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے طاقت نہیں ہے زبان سے روکے، زبان سے طاقت نہیں ہے تو کم از کم اس گناہ کو آدمی برا سمجھے، یہ سب سے کم درجہ ہے۔ اس لیے ہر چیز کے اندر حکمت ہے، آدمی حکمت سے کام لے کہ مسلمانوں کی عیب بھی ظاہر نہ ہو اور اس کی اصلاح بھی ہو جائے۔ اسی لیے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اگر آدمی کو کسی کی اصلاح کرنی ہے نا، اصلاح تو انفرادی طور پر کرے، لوگوں کے سامنے نصیحت کرنا بھی ایک طرح کی ملامت ہے۔ لوگوں کے سامنے کسی آدمی کو نصیحت کی بات کرنا یہ بھی ملامت ہے، کیونکہ تم دو جانتے تھے اس نے کون سا کیا ہے، لیکن مجمع میں آپ نے اس کو نصیحت کی تو یہ مجمع جان رہا ہے کہ یہ گناہ کیا ہے اس نے۔ تو لوگوں کے سامنے نصیحت کرنا بھی ایک طرح کی ملامت ہے۔ اس لیے اصلاح کا طریقہ بتا شیخ نے فضائل تبلیغ میں لکھا ہے کہ اگر گناہ علانیہ طور پر ہو رہا ہے تو اس کی اصلاح بھی علانیہ طور پر ہوگی، اگر گناہ کسی انفرادی کوئی فرد نے کیا ہے تو اس کی اصلاح بھی فردن ہوگی۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ کے اندر دوسری بیماری کو بیان فرمایا ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، اور تم آپس میں جاسوسی مت کرو۔ اور جاسوسی کا ترجمہ میں نے بتایا، ایک تو یہ ہے کہ کسی آدمی کی عیب کو تلاش کرتے پھرنا اور اس کے پیچھے پڑے رہنا، اور جیسا کہ بیان القرآن کے حوالے سے ایک ترجمہ یہ بھی بتایا کہ کسی آدمی کی باتوں کو چپکے سے سننا، یا تو اپنے آپ کو سوتا ہوا ظاہر کرنا تاکہ دوسرے جو آدمی دو بات کریں ان کی باتوں کو سنیں، یہ بھی جاسوسی میں داخل ہے، یہ بھی حرام ہے۔ ہاں البتہ
اگر اپنے آپ کی حفاظت اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اگر کچھ لوگ تدبیریں کر رہے ہیں، مکاریاں کر رہے ہیں اور ان کو نقصان پہنچانے کی باتیں کر رہے ہیں اور آدمی اس کو چپکے سے چھونے اور کسی بھی طرح ان کی باتوں کو سنے تو یہ ناجائز نہیں ہے بلکہ یہ جائز اور درست ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری بیماری کو بیان فرمایا ہے جو تفسیر طلب ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ سنیچر اس کی تفسیر کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خیر ہوئی کیا